تو اب باقی دنیا جو ہے وہ چاند پر چلی گئی ہے، کچھ مریخ پہ جا رہے ہیں. اب یہ لوگ کیا چاہتے ہیں، ہمارے لوگ کیا چاہتے ہیں، یہ تو 7ویں صدی میں جانا چاہتے ہیں کہ اسے خود کچھ پڑھا لکھا تو ہے نہیں. ہاں آکسفورڈ تو گیا تھا لیکن وہاں سے بلا گھماتا رہا. He didn't do any studying over there. اور بات بالکل واضح، جب وہ منہ کھولتا ہے تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ he has never opened a book. ہر ایک اسٹوڈنٹ پاکستان میں، چلیے جو نہیں کرتے وہ آٹے میں نمک کے برابر ہے، لیکن باقی سارے اسٹوڈنٹس چیٹنگ کرتے ہیں. نمازیں پڑھیں گے، روزے رکھیں گے، چیٹنگ بھی کریں گے. مسئلہ یہ ہے کہ سائنس کی تعلیم ایک خاص ذہن مانگتی ہے. وہ ذہن جو سوال کرے، جو ہر وقت پوچھتا رہے، وہ جو وجوہات کی تلاش میں لگا رہے. اور دوسری طرف ہمارا نظام تعلیم رٹے پر مبنی ہے. یاد کرو یاد کرو، تو ہم نے حافظ بنا دیے ہیں سائنس کے، ریاضی کے. مگر جب وہ میدان میں آتے ہیں تو وہ میدان انجینئرنگ کا ہو یا سائنسی تحقیق کا ہو تو ادھر پھر بہت پیچھے رہ جاتے ہیں. تو اب باقی دنیا جو ہے وہ چاند پر چلی گئی ہے، کچھ مریخ پہ جا رہے ہیں. اب یہ لوگ کیا چاہتے ہیں، ہمارے لوگ کیا چاہتے ہیں، یہ تو 7ویں صدی میں جانا چاہتے ہیں، پیچھے کی طرف جانا چاہتے ہیں اور ریاست مدینہ بنانا چاہتے ہیں. تو بنائیں، پھر ریاست مدینہ کی سائنس ہی ان کو ملے گی. اب آپ دیکھ لیجیے، اتنا خوف پھیل گیا ہے اس ملک میں کہ جو دھرم کی بات ہوتی ہے، دین کی بات ہوتی ہے، سب ایک لائن پہ آ جاتے. تو اب یہ ملک جو ہے خادم حسین رضوی جیسوں کا بنتا جا رہا ہے. اور ضیاء الحق کی یہی خواہش تھی. اب عمران خان نے اس کو ایک اور نہج پہ پہنچایا ہے، اس کو ایک قدم آگے بڑھایا ہے. تو عمران خان کی پوری کوشش ہے کہ یہاں پر ریاست مدینہ بنایا جائے. اب ریاست مدینہ میں کیا مطلب ہے آج تک ہمیں پتہ نہیں چلا، کیونکہ کرپشن تو ویسے ہی ہے جیسا کہ پہلے تھی. کوئی نہیں کہتا یہاں پاکستان میں کہ آج کرپشن 3 سال پہلے کے مقابلے میں کچھ کم ہوئی ہے. کوئی کہتا ہے؟ کوئی، میں نے تو نہیں سنا. یا یہ کہ اس ملک کا وقار بلند ہوا، نہیں ہوا. کہ یہاں پر ملازمتیں زیادہ ملی ہیں، کہ لوگ زیادہ خوش ہیں، کہ ادھر مہنگائی میں کمی آئی ہے، کچھ نہیں. صرف یہ کہ اپنے آس پاس اپنے چیلے چماٹے جمع کیے ہیں. اور کیونکہ اسے خود کچھ پڑھا لکھا تو ہے نہیں. ہاں آکسفورڈ تو گیا تھا لیکن وہاں سے بلا گھماتا رہا. He didn't do any studying over there. اور بات بالکل واضح، جب وہ منہ کھولتا ہے تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ he has never opened a book. ایسی ایسی باتیں جو بندہ سن کر حیران رہ جاتا. مثال کے طور پر یہ مسلمان ہیں جنہوں نے سوشلزم پہنچائی ہے نارڈک کنٹریز کو. توبہ. دیکھیے یہ یہاں سے واضح ہے کہ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ جو آن لائن ایگزامز ہوتے ہیں، میرا ان کا کچھ تجربہ ہے پچھلے سال سے، اس میں بے انتہا چیٹنگ ہوتی ہے. ہر ایک اسٹوڈنٹ پاکستان میں، چلیے جو نہیں کرتے وہ آٹے میں نمک کے برابر ہے، لیکن باقی سارے اسٹوڈنٹس چیٹنگ کرتے ہیں. نمازیں پڑھیں گے، روزے رکھیں گے، چیٹنگ بھی کریں گے. کوئی اس میں کوئی روک نہیں ہے. تو یہ ضیاء الحق کی جنریشن ہے نا، دیٹس ایگزیکٹلی واٹ آئی واز ٹاکنگ اباؤٹ، کہ پوری طرح سے ان کے اندر دھرم گھسایا گیا ہے مگر ایمانداری انہوں نے نہیں سیکھی. تو چیٹنگ کو تو ہمارے ہاں کوئی برا سمجھتا ہی نہیں ہے. اچھا اب ایک بات تو یہ ہے نا کہ آپ چیٹنگ کریں، لیکن دوسری بات یہ کہ آپ کہیں کہ میرا حق بنتا ہے چیٹنگ کرنے کا، that I have a right to cheat. اور پھر اس پر وہ جا کر مظاہرہ کرتے. they go out and they actually protest and say we need to cheat. تو اگر اس حد تک بے ایمانی ہے اور پھر وہ قائم ہے اس پہ کہ ہم چیٹنگ کریں گے اور ہم احتجاج کریں گے، تو پھر تو میں کہتا ہوں کہ خدا را آپ پڑھنا لکھنا چھوڑ دیں. پلیز ڈونٹ ویسٹ یور پیرنٹس منی، ڈونٹ ویسٹ یور اون منی. چیٹنگ سے تمہارا، جاؤ کہیں سے کچھ ڈگری
خرید کر لاؤ، اس کی بھی تکلیف کیوں کرتے؟